جی السلام علیکم، فاضل طب ہومی اور ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بستر پر بغیر ارادے پیشاب نکل جانا، جسے ہم بول فی الفراش بھی کہتے ہیں، بیڈ بیٹنگ کا نام بھی دیتے ہیں۔ دوسرا ہم اس کو سلسل بول کا نام بھی دیتے ہیں، اور ویسیکل پرالائسس بھی اسی کا نام ہے۔ اس مرض کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم یہ کہیں گے کہ بے اختیار پیشاب خارج ہو جانا اور روکنے سے نہ رکنا۔ یہ اکثر معاملہ پیشاب کا بچوں میں بھی آتا ہے، نوجوانوں میں بھی آ رہا ہے، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں بھی آتا ہے۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یہ کس وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ اس میں ٹھنڈی اور جو تر چیزیں ہوتی ہیں ان کی کثرت کھانے پینے سے ہو جاتا ہے، یا دوسرے سبب یہ ہے کہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ مثانہ ضعیف ہو کر مسرگی یعنی ڈھیلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے، یا مثانے کی پتھری آ گئی، یا ورم کی خراش سے، اور بعض دفعہ ہاضمہ کی خرابی سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ضعف نکاحت کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے، فالج کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا حرام مغز پر اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کچھ مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا جو ذیابطیس کی شکایت میں ہے، یا بچوں کو کرم العمى یا کانچ نکلنے کی شکایت ہو جاتی ہے، یہ بھی تقریباً اسی معاملے میں، اسی اسباب میں آتا ہے۔ اس میں ہم علامات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ عموماً رات کو کیا ہوتا ہے، سوتے میں بستر پر بے خبری میں پیشاب کا نکل جانا، یا روکنے کے باوجود بھی اسے نہ روک پانا۔ رات کئی بار جو ہے نا پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے، رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے ایسے مریضوں کو نیند زیادہ آیا کرتی ہے۔ اور سونے کی حالت میں اس قسم کے جو خواب دکھائی دیتے ہیں وہ بھی ڈراؤنے قسم کے خواب دکھائی دیتی ہیں، یا کسی مقام پر بیٹھے بیٹھے جو ہوتا ہے پیشاب نکل گیا، اس طرح کے جو ہے نا وہ اس کو خواب وغیرہ بھی نظر آتے ہیں۔ اب ہم نے اس کی تعریف میں بھی دیکھ لی اسباب کیا ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، کہ اس کا ہم علاج کیسے کریں، کیسے اس بیماری پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو احتیاطاً یہ کریں کہ گرم بستر دیں، اور گرم کمرے میں سلانا چاہیے، یعنی کہ وہاں پہ ٹھنڈک زیادہ نہ ہو، کیونکہ ماحول ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ پانی کم پینے کے لیے دیں، اور جو ہے نا چت لیٹنے سے روکیں، چت نہ لیٹیں، اور کروٹ کی شکل میں لیٹا کریں۔ وہ قرص زریں 2 عدد لے لیں، صبح پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوپہر کو آپ قرص بسباسا 2 عدد کھلائیں۔ بچوں کو کیا کرنا ہے؟ کزک کھلانی ہے، کھلانے میں بھی اس میں مفید ہے۔ اور بوڑھوں کو جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو آپ کشتہ پوست بیضہ مرغ 1 قرص معجون فلاسفا 7 ماشا میں ملا کر کھلانا، یا کشتہ فولاد 1 قرص، یا کشتہ فولاد 1 قرص، یا کشتہ زمرد 1 قرص۔ یہ چند یوم کھلانے سے کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ مزید اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کھجور لے لیں، اس کے اندر سفید تل استعمال کر لیں، اور ساتھ کشمش میں استعمال کریں۔ اس کو پانی کے اندر بھگو کے اس کا آپ گرینڈ کر لیں، گرینڈ کر کے استعمال کرنے سے بھی کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ بہت فائدہ دے گا۔ اور ہاں، سب سے زیادہ جس میں جو آپ نے پرہیز کرنا ہے، سردی سے پرہیز کرنا ہے، چاول، گاجر، مولی ہو گئی، چھاچھ، لسی وغیرہ، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ غذا کے طور پہ آپ بکری کا جو شوربہ ہے وہ استعمال کریں، چپاتی اس کے اندر ڈال کے استعمال کریں۔ چوزا مرغ یعنی کہ استعمال کر سکتے ہیں، تیتر ہو گیا، بٹیر ہو گیا، مرغ کا شوربہ ہو گیا، مونگ کی دال ہو گئی، اور معمولی مرچ اور مسالہ اس میں استعمال کرنا ہے، زیادہ تیز مسالے آپ اس میں استعمال نہیں کریں۔ جی وعلیکم السلام۔